کیمیائے سعادت 35۔ چونکہ لوگ اس کے کرم کا ایمان نہیں رکھتے اور رزق ڈھونڈنے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے، لہٰذا آخرت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں فقط زبانی ہے اور نصیحت شیطانی ہے، کچھ اصل نہیں رکھتا۔ چھٹی وجہ ان لوگوں کی جہالت اور نادانی کی ہے جو اپنے اوپر غرور کر کے کہتے ہیں ہم ایسے درجے پر پہنچے ہیں کہ گناہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا دین کلاطین ہے کہ نجاست گناہ سے ناپاک ہی نہیں ہوتا۔ اور اکثر یہ احمق ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بے ادبی کی ایک بات ان سے کرے اور ان کا غرور اور ریا توڑے تو تمام عمر یہ اس کی دشمنی میں رہتے ہیں، اور ایک نوالا جس کا لالچ کرتے ہیں اگر ان کو نہ ملے تو تمام جہان ان کی آنکھوں میں تنگ و تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ احمق ہنوز مرویے اور انسانیت میں قلتیں یعنی عالی ظرف نہیں ہوئے ہیں، ایسی چیزوں سے باک نہ رکھیں۔ یہ دعویٰ باطل ہے کہ ہم عالی درجہ ہیں، گناہ ہمیں کچھ مضر نہیں۔ ان احمقوں کو کب سزاوار ہے اگر مثلاً کوئی شخص ایسا بھی ہو کہ دشمنی، غصہ، خواہش، ریا اس کے پاس بھی نہ آئے تو اس کا بھی یہ دعویٰ کرنا محض تکبر ہے، اس واسطے کہ اس کا درجہ انبیاء علیہ السلام کے درجے سے نہ بڑھ جائے۔ انبیاء تو اپنی لغزش سے روتے اور توبہ کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، بلکہ شبہ کے خوف سے حلال چیزوں سے بھی بھاگتے تھے۔ اس احمق نے کاہے سے جانا شیطان کے مکر میں یہ نہیں پھنسا ہے؟ کیوں کر پانا کہ اس کا درجہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے سے بڑا ہے؟ اگر یہ احمق کہے کہ پیغمبر بھی ایسے ہی تھے تو گناہ ان کو کچھ ضرر کرتا، لیکن نالہ و زاری توبہ فقط خلق کی تعلیم اور فائدے کے واسطے کرتے ہیں، تو یہ بھی خلق کے واسطے کیوں نہیں کر سکتا؟ جو کوئی اس قول و فعل کو دیکھتا ہے وہ بھی تباہ و خراب ہوتا ہے، اور اگر کہے کہ خلق کے تباہ ہونے سے میرا کیا نقصان ہے تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی کیا نقصان تھا؟ اگر نقصان نہ تھا تو حضرت خود تو تقوی اور پرہیزگاری کی محنت میں کیوں رہتے تھے؟ حضرت نے ایک صدقہ کا خرمہ منہ سے نکال کر پھینک دیا، اگر کھا لیتے تو اس سے خلق کا کیا نقصان ہوتا؟ اس کا کھانا کوئی درست ہو جاتا؟ اور اگر اس خرمے سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ نقصان تھا تو ان احمقوں کو شراب کے قدحوں سے کیوں نہیں؟ آخر اس احمق کا درجہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے سے زیادہ اور بڑھ کر تو نہیں ہے؟ وہ شراب کے 100 قدحوں کا درجہ ایک خرمے سے زیادہ تو نہیں؟ تو یہ احمق خود کو گویا دریا جانتا ہے، شراب کے 100 قدحے اس کو نہ بگاڑیں گے، اور معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا پانی کا ایک چھوٹا سا برتن سمجھتا ہے، ایک خرمہ اس کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایسا وقت ہے کہ شیطان اس احمق کی مونچھیں مروڑے گا، اور جہاں کے بے وقوف اس احمق کو مسخرہ بنائیں گے، اور اس واسطے کہ عقل مندوں کو اس کی بات کرنے میں دریغ اور انکار ہے، اس کی ہنسی کرنے میں ننگ و عار ہے۔ بزرگان دین وہ لوگ ہیں جو یہ بات جانتے ہیں کہ جس نے خواہش کو اپنا اسیر بنا لیا، زیر دست نہ کیا، وہ کچھ آدمی نہیں بلکہ جانور ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ آدمی کا نفس مکار اور دغاباز ہے، سب دعوے جھوٹے کرتا ہے اور ڈینگ ہانکتا ہے۔ میں زبردست ہوں، پس چاہیے کہ آدمی نفس سے اس کے دعوے پر دلیل طلب کرے، اور اس کے سچے ہونے پر سوا اس کے کہ اپنے حکم میں نہ ہو بلکہ شرع کے حکم میں ہو، اور کوئی دلیل نہیں۔ اگر شرع کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی سے مستعد رہے گا تو سچا ہے، اور اگر حکم شرع میں رخصت تعویل ہیلا ڈھونڈے تو وہ شیطان کا بندہ ہے،
اور وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے، آخر دم تک اس سے یہ دلیل کا خواستگار رہنا چاہیے، ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفتہ ہو کر ہلاک ہو جائے گا۔